لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا تزر وزر وزر اخرى. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. وہی آسمان کو بغیر ستون سے کھڑا کر دیا ہے اور زمین کو بچھونا بنا دیا ہے. سمندروں کو کن فیکن سے بنا دیا. چرندے درندے سب اس کی ہی بڑائی بیان کرتے ہیں. اسی کی حمد و ثنا ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اور وہی پالنہار ہے، مشکل کشا ہے اور سارے کائنات کو چلانے والا رب العالمین ہے، سارے جہاں کا رب ہے. اور اسی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اتنا ہی نہیں، امت محمدیہ میں پیدا کیا. یہ بہت ہی سعادت کا مقام ہے. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، انسانوں کو رہنمائی کے لیے یعنی انسان کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے انسانوں کے اندر میں ہی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مابعوث فرمایا ہے. سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلامت نازل ہو. خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے رحمت نازل ہو. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ کے سامنے حجۃ الوداع کے چند خطبات آپ کے سامنے رکھتے آ رہا ہوں. اسی مسلسل جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زندگی کا آخری حج جو تھا اسی حج کے چند باتیں آج رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے والوں کو اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، خطبہ یوم نحر کے حوالے سے ہی کچھ مزید الفاظ بھی وارد ہیں جو سابقہ روایت میں نہیں تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خون، مال اور اس کی عزت کی حرمت بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، ہر مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کہا اور کہا کہ جو مجرم ہے اس کا جرم اسی کے اوپر رہے گا. کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں کہ کوئی جرم کرتا اگر وہ نہیں ملتا تو دوسرے کے اوپر میں ظلم کیا جاتا تھا. ایسا ایک مکے کے اندر میں ایک رواج تھا کہ اگر کسی نے غلطی کیا، اگر وہ بھاگ گیا
تو اس کے خاندان کے لوگوں کو پکڑ کر کے اس کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ غلط ہے, کسی نے کیا اور کسی کو دیا یہ غلط ہے, جو کرے گا وہی پائے گا. اسی لیے جو غلطی کرے گا, جو جرم کرے گا, وہی اس کا جواب دینا پڑے گا. اسی کے اوپر وہ اس کو ظلم کرنی چاہیے. اور کوئی مسلمان کا مال اور اس کے بعد میں کیا, خبردار ہر مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے. اور کوئی والد اپنی والد پر, اپنی اولاد پر, اور کوئی والد اپنے اولاد پر, اور کوئی اولاد اپنے والد پر ظلم و زیادتی نہ کرے, حرام کیا گیا ہے. یہ بھی غور و فکر کرنے کی بات ہے, کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ والد کے اوپر میں اولاد ظلم کرتا ہے اور والد اپنے اولاد پر بھی ظلم کیا کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. آج کل کے معاشرے کے اندر میں یہ زیادہ ہو چکا ہے, کیونکہ جب اس کو دین کی علم نہ ہو, اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ ہو, تو جاہلیت کی زندگی جو گزارتا ہے ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے ماں باپ بھی ان لوگوں کو ایسی تربیت نہ دیتے ہیں کہ نہیں دینے کی وجہ سے اپنے اولاد ماں باپ کے اوپر میں ظلم زوری کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دونوں کا غلطی ہے کہ ماں باپ بھی اگر تربیت دینا ہے تو دینی تربیت دیں پہلے, اس کے بعد میں دنیاوی تربیت بھی دیں. ایسا نہیں کہ صرف دینی دونوں تربیت دیتے ہوئے پہلے اس کو یہ سمجھائیں کہ اللہ کے بارے میں کیا ہے, اللہ کی پہچان کیا ہے, کس کی عبادت کر رہے ہیں, اس کو بتائیں. اس کے لیے آپ کو سورہ لقمان کے اندر میں آپ کو مل جائے گا. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو, لوتے بیٹے کو یوں فرماتے, اے میرے بیٹا سن, تو ایک اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کر. کیا فرماتے, اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ایک نبی لقمان علیہ السلام نے کہ ہے میرے بیٹے, اللہ کے ساتھ کسی کو سازی نہ کر. اگر تو اندھیری میں بھی ہو یا اجالے میں بھی ہو, یعنی غیب کے وقت بھی ہو یا ظاہری وقت ہو, کبھی بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو, یعنی اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو. یہ پہلی تربیت تھی ایک نبی اپنے اولاد کا. تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے بچے لوگوں کو پہلے جو سکھانا چاہیے تھا وہ اللہ کی پہچان بتانا چاہیے. اللہ کون ہے, اللہ کا ربوبیت کیا ہے, الوہیت کیا ہے, اسماء صفات کیا ہے. اللہ کون ہے, اللہ کیا کیا بناتا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے چلاتا ہے, اور اس کا طاقت اور قوت کیا چیز ہے, یہ ہمیں بچپن میں ہی بچے لوگوں کو سکھانی چاہیے. اس کے بعد میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختصر سے چند باتیں بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, ان کا مقام مرتبہ کیا ہے, اور ہمیں کیا کرنی چاہیے. یہ مختصر اس کو اگر 7 یا 11 سال کے اندر میں سکھا دیں گے, اس کے ساتھ ساتھ ہی نماز کے کچھ سورے وغیرہ سکھا دیں گے, تو انشاءاللہ دنیا میں وہ اچھے سے کامیاب ہو کر آئے گا. اگر ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے, بچپن سے ہی انگریزی وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں, دین کی طرف توجہ نہیں دیتے, اس کی وجہ سے بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کے اوپر ظلم کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی خاص توجہ دینی چاہیے, کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ بچپن سے ہی اسے دوسری تعلیم دے دیتے ہیں. دین کی تعلیم نہیں دینے کی وجہ سے بڑے ہونے کے بعد خود اپنے ماں باپ کے اوپر میں ظلم کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ اپنے اولاد کے اوپر یا اولاد اپنے ماں باپ کے اوپر کسی حالت میں ظلم نہیں کرنی چاہیے, یہ حرام کیا گیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد میں خبردار, شیطان اس بات سے یقیناً مایوس ہو چکا ہے, شیطان اس بات سے یقیناً مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں یعنی مکے کے اندر اس کی کبھی پوجا کی نہیں جائے گی. یعنی مکے کے شہر کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ خبردار, شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس شہر کے اندر میں اس کی پوجا نہیں کی جائے گی. یہ تو صاف ستھرا ہو گیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہونے کے بعد میں پورے بت کو صاف کر دیے تھے مکے کے اندر میں, تو آخری حج کے اندر میں فرماتے ہیں لوگوں کو مخاطب کر کے, یقیناً شیطان مایوس ہو گیا کہ اس زمین کے اوپر میں یعنی مکے کے علاقے میں اس کی پوجا نہیں ہوگی. تو مایوس ہو گیا اللہ. لیکن اس کے بعد کی بات میں غور کیجئے, ہاں بعض ان اعمال میں اس کی اطاعت ضرور کی جائے گی جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو.
آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ پوجا تو نہیں ہوگا، اس کا عبادت تو نہیں ہوگا اس شہر کے اندر، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، ہلکی سمجھتے ہیں ایسی چیزوں کو، وہ کام تو ضرور کروا دے گا، وہ کام آپ لوگوں سے کروائے گا۔ معمولی سمجھو گے تو وہ ایسی ہی اسی پر وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ کام کر کر خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے بارے میں جو آتے ہیں کہ ہر شخص اپنے جرم کے بارے میں، اس کے بعد میں خاص طور پر والد والدین کا اس کے بارے میں تشریح کریں گے، تو ہر شخص کے بارے میں بتائیں گے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور قرآن کے اندر میں کیا بتایا گیا ہے۔ یعنی پہلی جو پوائنٹ تھی، ہر شخص اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، لہذا اس کے جرم کا بدلہ اور اسے ہی ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے سورہ اسراء کی آیت 15ویں آیت آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَوِزْرَ الْخَيْرِ، یعنی اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی جو کرے گا وہی پائے گا، جو بوجھ اٹھانے والا ہے وہ بوجھ اپنے اٹھانا پڑے گا، اس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ جیسا کہ حشر کے میدان کے اندر میں آتا ہے کہ جو کیا ہوا ہے وہ اپنے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کے آئے گا، اور کسی کا مدد نہیں ہوگا وہاں پر، جو کرے گا وہی پانا پڑے گا، وہی یہاں پر آیت ہے۔ تو اس کے بعد میں اور ایک آیت پر بتایا گیا ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، یعنی ہر نفس اپنی کمائی کے ساتھ گروی ہے، جو کرے گا وہ اس کو لگا ہوا ہے، وہ اس پر پہلے۔ اور عربوں میں چونکہ یہ عام رواج تھا کہ ایک شخص کی جرم کی پادشی میں اس کسی قریبی رشتہ دار کو پکڑ لیتے تھے جو کہ سراسر ظلم تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ قانون جو ہے جرم جو کرے گا اسی کو سزا دینی چاہیے، اوروں کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت کا وہ ایک رواج تھا، کوئی غلطی کیا اس کے خاندان کے لوگوں کو ظلم کرتے تھے، یہ غلط ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر والد اور اولاد دونوں کو منع فرمایا کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرے۔ ظلم و زیادتی تو کسی بھی انسان پر نہیں کرنی چاہیے، ظلم و زیادتی جو ہے کسی کو پر نہیں کرنی چاہیے، خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد اور اپنے ماں باپ کے بارے میں کیوں بتایا، اس کے بارے میں ایک دوسرے پر حقوق فرائض میں سے خاص طور پر پہلے درجے پر ماں باپ کا آتا ہے، یعنی حقوق جو ہے حقوق اللہ، حقوق العباد جو ہے، حقوق العباد کے اندر میں ماں باپ کا حق آتا ہے، ایسے ہی ماں باپ کے اندر میں بھی حق کیا ہے، اپنے اولاد کے اوپر آتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس کے اوپر زور دیا ہے۔ اور تیسری بات، اس روایت کی تیسری اہم بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے آگاہ فرمایا کہ اب جب کہ لوگ سب کے سب اسلام قبول کر کے اسلام کے اندر میں داخل ہو رہے تھے کہ اور کل تک جو قبائل اسلام کے دشمن تھے وہ آج مشرف اسلام، اور تو شیطان اپنے طور پر اس سے مایوس ہو گیا، یعنی جب فتح ہونے کے بعد میں مدینے سے جب مکہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فتح ہونے کے بعد میں ذوق سب اسلام کے اندر میں داخل ہو رہے ہیں، تو داخل ہو گئے کس لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے تھے جو قبائل اسلام کے دشمن بھی تھے وہ بھی اسلام میں آ گئے ہیں، تو اسی لیے شیطان جو ہے وہ اپنے مایوس ہو گیا، وہ ضرورت نہیں کرے گا کہ یہاں پر کوئی عبادت کیا جائے اس کی، تو شیطان اپنے طور پر اس سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب کے اندر اس کی عبادت یعنی کفر کا کاموں میں سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ہاں بعض اعمال یعنی شرک تو نہیں ہوگا، اس کا پوجا تو نہیں ہوگا، لیکن بعض اعمال جنہیں عام طور پر لوگ معمولی تصور کرتے ہیں، یعنی معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام سمجھتے ہیں، وہ تو وہ جاری رکھے گا۔ مثلا جھوٹ بولنا، خیانت کرنا یعنی امانت میں خیانت کرنا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا اور دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب عام چھوٹی چھوٹی سمجھتے ہیں ہم لوگ، لیکن وہ شیطان لگا ہوا ہے، وہ کام کرتے رہے گا، ان لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس سے وہ خوش ہو جائے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس کے اندر میں چند باتیں یہ ہیں کہ پہلی بات جو ہے کہ جو کرے گا اعمال وہی اس کا اجر ملے گا اس کو، جیسے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بندہ رائی کے دانے کے برابر بھی نیک کام کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ اس کو یقیناً ملے گا، اور جو بندہ رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا اس کو برابر اس کو دیا جائے گا۔
یعنی جو کرے گا وہی اس کا پائے گا، یہ نہیں کہ میرا بوجھ اور اٹھائے گا اور اٹھائے گا۔ تو لوگوں کا عقیدہ یہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم چھوٹے موٹے گناہ بھی کر دیتے ہیں تو کسی کے ذریعے سے میرے گناہوں کو معاف فرما لیں، یہ یقیناً نہیں ہونے والی چیز ہے۔ لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فلانے جگہ جا کر کے اگر ہمارے گناہوں کو اگر بول دیں گے، کہیں پیر یا کوئی بزرگ کے سامنے اگر بول دیں گے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ ہمارا بوجھ صرف ہمیں اٹھانا پڑے گا، وہ جو بوجھ ہے وہ اپنا اٹھائیں گے، یہ اس کا نفسی جواب دینا پڑے گا، یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد والی چیز جو ہے کہ ماں باپ کے بارے میں، یعنی ظلم ایسا کرتے ہیں کہ ماں باپ بھی ظلم ایسا کرتے ہیں اولاد کو، اگر 2-3 اولاد ہوتے ہیں ان کے اندر میں انصاف نہیں کرتے، یہ ظلم ہے، یہ ایک طریقے کا ظلم ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے 2 اولاد ہیں، یعنی 2 اولاد ہے، میں نے فلانے اولاد کو غلام کو دے دیا ہوں اور دوسرے اولاد کو ابھی نہیں دیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دونوں کو انصاف کرنا پڑے گا۔ نعمان بن بشیر تقریباً صحابی تھے، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر تمہارے 2 اولاد ہے دونوں کو انصاف کرنی چاہیے۔ جیسے کہ شریعت کہتا ہے کہ اگر لڑکی بھی ہو تو اس کا بھی حق ہے ماں باپ کے اوپر، یعنی لڑکی کا جو حصہ ہے لڑکی کو دینا پڑے گا، لڑکے کا جو حصہ ہے اس کو دینا پڑے گا۔ یہاں پر ظلم ماں باپ ایسے کرتے ہیں کہ جو ماں باپ سے مل جل کر کے جو لڑکا رہتا ہے اس کو زیادہ دیتے ہیں، اور جو ماں باپ سے تھوڑا کم رہتا ہے اس کو بے انصافی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا جو لڑکا جو ہے اس کا جواب اللہ کو دے گا، لیکن تمہارا جو کرنے کا ہے دونوں کو برابری دینا چاہیے، دونوں کو برابری دیکھنا چاہیے، یہ شریعت کہتا ہے۔ اسی لیے کہ ماں باپ کبھی ظلم نہ کریں۔ اور اس کے بعد اولاد کے بارے میں یوں آتا ہے کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ کے اوپر میں ظلم کیا تو قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ ماں باپ پال پوسے ہیں، اس لیے ہمارا ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کا دیکھ بھال کریں۔ جب وہ تھوڑا بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے لاپرواہی کرتے ہیں، نہ ان کو کچھ دیتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میں فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ 1 یا 2 ذمے ہیں تو ان سے اچھی طریقے سے نرمی کے ساتھ اختیار کرو، یہاں تک کہ اف تک نہ کہو۔ غور کیجئے کہ ماں باپ کا مقام اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ماں باپ کو جواب بھی دینا اسلام کے اندر میں غلط ہے۔ ہم لوگ کیا جواب نہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا حقوق بتاتا ہے، یعنی عبادت کرنے کا مقام بتاتا ہے، فوراً ماں باپ کا مقام بھی بتاتا ہے فوراً۔ جیسے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت بتاؤ، نہ کرو، یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت بنانے کے بعد، جب بتانے کے بعد میں اپنے ساتھ شریک نہیں کرنے کے بعد فوراً کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا اس سے سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہم دیکھا جاتے ہیں کہ گھروں کی حالت یوں بنی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو مار توڑ بھی کرتا ہے، یہاں تک مار توڑ کرتا ہے اور یہاں تک کہ کورٹ کچہری تک جاتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ میں اتنا ظلم ہوتا ہے کہ ماں باپ کو ایسا کرتے ہیں۔ اور ایک نقطہ بتا دینا چاہتا ہوں، اس زمانے کے اعتبار سے جب لڑکا جو بڑا پوزیشن پہ چلے جاتا ہے تو ماں باپ کو کیا کرتا ہے کہ جہاں پر بوڑھے لوگ رہتے ہیں، وہ جو خانے ہوتے ہیں یتیم خانہ وغیرہ ایسے آج کل بنے ہوئے، وہاں پر لے کے جا کر کے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ان لوگوں سے بیزار ہوتا ہے، کیونکہ بڑا کمائی والا اس کا ایک اسٹیٹس ہے، ایک مقام ہے۔ تو وہاں پر ماں باپ اگر غریب رہتے ہیں یا ان کے صاف ستھرے میں کچھ کمی ہوتی ہے، وہ رہن سہن میں کچھ فرق ہو جاتا ہے، تو اس کو نہ برداشت کرتے ہوئے یہ ماں باپ کو کیا ہوتے ہیں، اولڈ ایج ہوم ہوتے ہیں آج کل کے، وہاں لے کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اور افسوس یہ بھی کہنا پڑتا ہے، کبھی موقع محل آئے کوئی پوچھے تو کہتا ہے کہ میرے ماں باپ ہی نہیں ہے، ایسے بھی اولاد ہے دنیا میں۔ استغفر اللہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اتنا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا مقام اعلیٰ درجہ، اگر وہ بوڑھے ہو گئے تو کچھ بھی بات کہتے ہیں تو ہم لوگ صبر و اہتمام کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے بچپن میں بھی ہم بھی بہت سے غلطی کی ہے، ہم بھی ماں باپ کے بہت سے تکلیف مصیبت دی ہیں، تو اتنا نہیں کہ ہم بڑے ہو گئے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کو کچھ جواب دیں، ان کو جھگڑا فساد کریں، یہ نہیں ہونی چاہیے، صبر کرنی چاہیے۔ اور دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
رب رحمہ کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے کہ اے اللہ جس طریقے سے مجھے بچپن میں میرے ماں باپ میرے اوپر رحم فرمائے، اسی طریقے سے اے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ بہترین دعا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا دعا ہو سکتا ہے؟ سوچئے ہم بچپن میں کتنے مصیبت سے بڑے ہوئے، ہم لوگ کھاتے پینے میں مشکل ہوتا، کبھی بخار آتا مشکل ہوتا، اس لیے ماں باپ بہت سے مصیبت اٹھاتے ہیں ہمارے وجہ سے، بہت سے تکلیف اٹھاتے، محنت کر کے کھلاتے پلاتے، جب بڑے ہونے کے بعد میں اگر ان کے ساتھ جھگڑا فساد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ایسے بندے کو؟ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ گزرا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ کے میں ختم کر دیتا ہوں خطبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، سکرات کے حالات میں تھے، یعنی ایک صحابی سکرات کے حالات میں تھے۔ باقی صحابہ کرام بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلانا شخص سکرات کے حالات میں نہ جان جاتا ہے نہ جان رہتا ہے، اس حالت میں بڑی پریشانی میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو جا کے دیکھتے ہیں، بیمار کرسی دیکھتے ہیں، گئے اور دیکھیں کہ بہت ہی خراب حالات ہیں ان کے۔ صحابی تھے، وہ بھی ایک صحابی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی اور، صحابی ہی تھے، بڑی سکرات کے حالت میں۔ تو پوچھیں کہ صحابہ کرام سے کیا ان کی ماں ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہے۔ تو بلاؤ ان کی ماں کو۔ تو بلایا گیا تو ماں سے کہیں کہ دیکھو یہ حالت میں اس کا منہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، اس کا چہرہ دیکھنا میں نہیں چاہتی ہوں، کیوں ایسے کرتی ہے؟ تو بولتے ہیں نہیں میری بہت بڑی بے عزتی کی اور نہ مجھے دیکھا نہ کچھ کیا، میں پالا پوسا بڑا کرنے کے بعد میں یہ الگ چلا گیا، مجھے بڑے پریشانی میں ڈال دیا تھا، اسی لیے میں اس کے چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں لے کے آؤ، کچھ لکڑیاں لے کے آؤ اور یہ شخص کو اس کے اوپر میں سلا دو اور انگار لگا دو اس کو، تو فوراً اس کی ماں کے اندر میں رحم پیدا ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا کریں گے میرے اولاد کو؟ ہاں ایسے ہی کریں گے، کیونکہ تمہاری بات تو نہیں مانا، تم تو اس کے چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہو، تو ہم آگ لگا دیں گے۔ بولتے کہ نہیں تو معاف کر دو گی؟ تو بولے کہ میں نے معاف کر دیا، ان کا روح قبض ہو گیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کا مقام بہت زیادہ ہے اسلام کے اندر میں، اس مقام کو ہم برقرار رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوشنودی حاصل ہوگا، ورنہ جتنے بھی عبادت کریں گے سب بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے بعد حقوق اللہ میں پہلا درجہ ماں باپ کو دیا ہے۔ تو اسی لیے اس بات پر آپ کو زور دے رہا ہوں کہ ہم لوگ آج ایک پوزیشن میں ہیں، ہم لوگ کما لیے، کچھ گاڑی کما لیے اور بلڈنگ بنا لیے، ایسا نہیں کہ ماں باپ کو چھوٹی نظر سے دیکھیں، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا مقام رکھا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور عزیز دوستو، ہم کوئی بھی پوزیشن میں ہو لیکن ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اگر چھوٹے موٹے بات غلطی کر دیتے ہیں، بات بھی کر دیتے ہیں، بوڑھے ہیں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں گھر میں، لیکن اس کے اوپر میں صبر و اہتمام کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو جب تک قبول کرے گا جب تک ہم لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔